الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق اللہ العظیم. آئیے مرتبہ قیمت و محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرے عزیزوں، آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور بہت ہی معتبر دن ہے. جس طرح تمام دنوں میں عید کا دن سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس ہفتے کو جو سب سے معزز اور مکرم دن جسے جانا جاتا ہے وہ ہے جمعہ کا دن. میرے عزیزوں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اگر آپ احادیث پاک کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جمعہ کے دن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان غسل کرے، اچھی طرح غسل کرے اور پھر وہ مسجد کا رخ کرے اور پہلے وقت میں جو تشریف لاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس تشریف لانے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا کہ گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ کو قربان کیا. اسی طرح میرے عزیزوں، جو پہلے وقت میں تشریف نہیں لا پایا، جو پہلے وقت میں نہیں آیا، جو دوسرے وقت میں آیا، اس کے لیے ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے اتنا ثواب حاصل کیا جیسا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے گائے کو قربان کر دیا. اسی طرح میرے عزیزوں، جو دوسری پہاڑ میں تشریف نہیں لے آ سکا، جو تیسری پہاڑ میں تشریف لایا، ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بہترین بکرے کو قربان کیا. اسی طرح ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اچھی طرح غسل فرما کر کے جو مسجد کا رخ کرے اور جب وہ چوتھی پہاڑ میں آئے تو اسے اللہ رب العزت کی جانب سے اسے ایک مرغی قربان کرنے کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو پانچویں وقت میں، یعنی وہ پہلے وقت میں نہیں آ سکا، دوسرے وقت میں نہیں آ سکا، تیسرے وقت میں نہیں آ سکا، چوتھے وقت میں نہیں آ سکا، جب وہ پانچویں وقت میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھتا ہے گویا کہ اس نے ایک انڈے کے برابر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کیا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب منبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو فرشتے جو دروازے پہ موجود ہوتے ہیں اور جو لکھتے ہیں آنے والوں کا لسٹ، آنے والوں کا نام، وہ اپنے رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. اسی لیے آپ تمام حضرات سے یہی گزارش اور التماس ہے کہ آپ تمام لوگ جب جیسے ہی جمعہ کے لیے آزاد دی جاتی ہے، آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں، آپ اپنے پوری چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے مسجد کا رخ کریں. یہی آپ کے لیے بھلائی ہے، یہی آپ کے لیے کامیابی ہے.
ایک مسجد گواہی دے گی کہ مولا کریم جیسے ہی مسجد سے آزان ہوئی تھی تیرا بندہ چاہے کسی بھی کام میں لگا رہتا تھا، تیرا بندہ چاہے وہ کسی بھی کمپنی میں جاب کرتا تھا، تیرا بندہ چاہے کسی بھی کاروبار میں ملوث کیوں نہیں تھا، لیکن جیسے ہی تیرا نام لیا جاتا وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے تیرا ذکر کرنے کے لیے آ جاتا، تیری عبادتیں کرنے کے لیے وہ آ جاتا اور پھر وہ مسجد کا رخ کر دیتا۔ کل یہی قیامت کے دن جب گواہی دیں گے تو یقین جانیے آپ کا اس دنیا میں بھی آنا کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں جانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزوں، یہ ربیع الثانی کا مقدس مہینہ ہم لوگوں کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، اپنے قلم سے لکھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے قلم کو بند کرتے ہیں اور آقا کی شان میں اٹھاتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں آرام فرما رہے ہوتے تو اس وقت جس طرف اپنے انگلی کو اشارہ کرتے چاند بھی ادھر ہلتا ہوا نظر آتا، اگر آپ پچھم کی طرف اشارہ کرتے چاند بھی پچھم کی طرف چلا جاتا، اگر آپ پورب کی طرف اشارہ کرتے تو چاند بھی پورب کی طرف چلا جاتا۔ اس طرح میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اعلیٰ حضرت جیسے عظیم و شان شخص جو میرے دوستوں ہم لوگوں کو اتنی جو ہے اپنی علم کے ذریعے سے، اپنی محبتوں کے ذریعے سے ہمیں صحیح طریقے سے اپنے آقا سے کیسی محبت کرنی چاہیے وہ چیز ہمیں ڈال کر کے اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اگر آج ہم تمامی لوگ صحیح سلامت ہیں، ایمان باقی ہے، ہمارے اندر بھی صحابہ کرام کا جذبہ موجود ہے، ہمارے اندر بھی صحابہ کرام کی سچی محبت موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اچھی جو حسن اور ضبط جو ہم لوگوں کے اندر موجود ہے، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے بلکہ جو ہے ہمارے مجدد حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی یہ محنت اور کاوشیں ہیں جس کے بنیاد پہ آج ہم تمامی لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سچے عقیدے والے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسی لیے ہمیں بزرگان دین کا جو ہے تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ بزرگان دین آ کر کے ہمیں صحیح طریقے سے یہ سکھاتے ہیں، اور جو بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین ہم تک جو دین پہنچی ہے، اس دین کے درمیان جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس رکاوٹ کو دور کر کے ہمیں جو ہے یہاں سے مدینے تک پہنچا دیتے ہیں، اسی لیے اسے مجدد کہا جاتا ہے، اسے نیا جو ہے طریقے سے اس راستے کو ریپیئرنگ کرنے والا کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے مجدد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ابھی جو مجدد ہم لوگوں کے درمیان سے جو گزرے
وعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جب ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہی ہندوستان کی سرزمین پر کہیں سے یہ فتویٰ نظر آ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، کہیں سے یہ فتویٰ آپ کو نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے کچھ بھی علم نہیں تھا، نعوذ باللہ ایسے بھی کلمات استعمال ہو رہے تھے، کہیں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں میں یاد کرنا گویا کہ جانوروں سے یاد کرنا بدتر ہے، ایسے نعوذ باللہ کلمات استعمال کیے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا فرمایا اور اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے قلم کی زور پر ایسے جو ہے فتوے لکھے، ایسے جو ہے تحریر کیے کہ جس کی بنیاد پر جو مسلمان آپس میں ڈگمگا رہے تھے وہ لوگ ہٹ گئے اور وہ لوگوں کو دور کر کے اسے صحیح راستہ دے دیے جو راستہ صحابہ کرام کا تھا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسی لیے بڑا احسان ہے، ہم فخر سے اسی لیے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلاکھ و سلام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے لمحات کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ لوگ جب یہ کہہ رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے نعوذ باللہ، اس وقت اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ آپ زندہ ہے، یہ جانے ایمان آپ ہے، آپ ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، آپ ہی کی وجہ سے لوگ آج زندہ ہے، لیکن آپ ہمیں اس لیے نہیں دکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے چشم میں، آپ ہمارے جو ہے ہماری آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ آپ کو ہم ملاحظہ فرما سکیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن پاک کی تلاوت جو کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم لوگ، اس سے مراد جو لیا جاتا ہے، اس کا مطلب جو لیا جاتا ہے، یہ کس کے طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے؟ جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے، جب اس کے گہرائی تک جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ تم سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہو، تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ امت ہو، تمام امتوں میں سب سے ون نمبر جسے کہا جائے وہ تم تمام لوگ ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم اس لیے ایک نمبر میں ہو، اسی لیے تمام امتوں میں سب سے افضل میں ہو کیونکہ تمہارے اندر ایک صفت ہے، تمہارے اندر ایک کوالٹی ہے، تمہارے اندر ایک چیز ہے جس کی بنیاد پہ تم تمام امتوں میں سب سے افضل ہو۔ جب آپ تفسیر کو دیکھیں گے وہ کوالٹی کیا چیز ہے، وہ چیز کیا ہے جس کی بنیاد پہ امت مصطفیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ تم تمام امتوں میں سب سے افضل ہو، آپ کو پتہ چلے گا وہ کوالٹی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے اندر وہ کوالٹی موجود ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کو، جب تم گناہوں میں ملوث دیکھتے ہو، گناہوں کی طرف سے جاتے ہوئے دیکھتے ہو تو تم اسے جو ہے روک لیتے ہو۔ تمہارے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ جب تمہارے اندر کوئی علم آ جائے، کوئی چیز سیکھ لو تو تم دوسرے بھائی تک پہنچاتے ہو، اسی وجہ سے تم تمام امتوں میں سب سے افضل ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی لیے ہم تمام لوگوں کو یہ صفت جو اللہ رب العزت نے ہمیں بخشا ہے اسے کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے ماں کو دیکھیں، اپنے بہنوں کو دیکھیں
کیا وہ سنت کے طریقے پہ چل رہی ہے؟ کیا وہ پینے میں سنت کا طریقہ استعمال کرتی ہے؟ کیا وہ کھانے میں سنت کا طریقہ استعمال کر رہی ہے؟ اگر وہ نہیں کرتی ہے آپ اسے سکھائیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ علماء کرام کے پاس جائیں, اس کا صحیح طریقہ سنیں, اس کا صحیح طریقہ جانیں, تب جا کر کے جو ہے میرے دوستو آپ یہ کوالٹی اپنے اندر زندہ رکھیں گے جو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم تمام امتوں میں سب سے افضل ہو. اسی لیے آپ جائزہ لیں, آج سے ہی جائزہ لیں کہ کیا جس طرح ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کیا یہ ہم اپنے آقا کو سکون دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ کیا رب اس سے ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ آپ غور و فکر کریں. رب تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے افلا تتفکرون, تم لوگ کیوں نہیں سوچتے ہو, تم لوگ کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو؟ اللہ رب العزت تو ہمیں سوچنے کے لیے حکم دے رہا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے میرے دوستوں کہ کیا ہم صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کر پا رہے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے ہم غسل کر رہے ہیں کیا یہ کوئی سنت کے خلاف تو نہیں ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم جو ہے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں کیا اس سے سنت سے ہم دور تو نہیں ہے. اس لیے کیونکہ ہمیں سوچنے کا حکم دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو ایسے عظیم چیز کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اگر تم اس دو چیز کو تھامے رہو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دو عظیم چیز کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد اگر تم یہ دو چیز کو تھامے رہو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی تمہیں بھٹکا نہیں سکتا, کوئی تمہیں راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتا. صحابہ کرام کے پوچھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے وہ کلام اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے, قرآن شریف ہے, قرآن مجید ہے. اور جو دوسری جو چیز ہے وہ میری اہل بیت کی محبت ہے. یہ اگر تم دو چیز کو تھامے رہو گے, دو چیز کو پکڑے ہوئے رہو گے, پھر دنیا کی کتنی ساری طاقتیں کیوں نہ آ جائے تمہیں کبھی دین حق سے بہکا نہیں سکتا, کبھی تمہیں دین حق سے وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. چاہے وہ تمہیں کوئی بھی بات سکھائے, چاہے وہ تمہیں کوئی بھی چیز سکھائے, لیکن تم اپنے راستے پہ جو نبی اور رسول کا جو راستہ پہنچ رہا ہے, جو رب کو راضی کرنے کا راستہ جو پہنچ رہا ہے, اس سے تم کبھی نہیں بھٹکو گے. اسی لیے میرے دوستو آج قرآن کو بھی ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں جائزہ لیجئے, آپ اپنے اندر جائزہ لیجئے کیا ہمیں تجوید سے قرآن پڑھنے آتا ہے, کیا ہمیں صحیح مخارج سے قرآن پڑھنے آتا ہے, کیا ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے حرف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا آتا ہے. اگر نہیں آتا ہے تو آپ کیسے سمجھیں گے, آپ اس کا کیسے ثواب حاصل کریں گے؟ اسی لیے آپ کو اس میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو انسان بغیر تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے اوپر قرآن شریف لعنت بھیجتا ہے. کیونکہ جانتے ہیں, آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ہم سمجھاتے ہیں. یہاں پہ بچے سب اسکول والے بھی ہیں اور آپ دنیاوی لائن میں بھی بہت زیادہ ہیں. آپ سمجھ بھی جائیں گے اچھے طریقے سے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک کلمات ہے جسے انگلش میں بوائے کہتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا. اگر کوئی آپ اپنے ذہن میں سوچ رہے کہ ہم لڑکے کو پکار رہے ہیں, اور اگر کوئی جوائے کہہ کے پکاریں گے تو کیا اگلا جو آدمی لڑکا جو جس کو آپ کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کی اس بات سے سمجھ سکیں گے, آپ کی بات سے جان سکیں گے؟ نہیں جان سکیں گے. اسی طرح قرآن پاک کی جو حروف ہوتی ہے, آپ اگر اس حروف کے ساتھ ادا نہیں کریں گے اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے, اس کا میننگ بگڑ جاتا ہے. آپ کہنا چاہیں گے اے اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما, لیکن اگر آپ اس کی صحیح طریقے سے آپ اگر اس کی ادائیگی نہیں کریں گے تو رحمت کی جگہ پہ آپ کے اوپر عذاب نازل ہو سکتا ہے. اسی لیے میرے دوستو آپ اس کا بھی جائزہ لیں. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, سورہ اخلاص جو پارہ نمبر 30 میں ہے, آپ اس میں پڑھیں گے
کیا لکھا ہوا ہے؟ قل هو اللہ احد، یہ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد۔ اگر آپ اس طرح ادا نہیں کریں گے قل، اس کا مطلب ہوتا ہے اے رسول، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ قل کا کیا مطلب ہوا کہ آپ فرما دیجئے۔ لیکن کچھ بندے جسے بڑی قاف کی ادائیگی نہیں معلوم ہے، جو کچھ طریقے سے نہیں ادا کر پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل، نارمل سے کہتے ہیں کل۔ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کل اگر آپ نارمل کہیں گے، نرم سے کہیں گے، آپ حرف کی ادائیگی نہیں کریں گے، تو کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ۔ کتنا معنی چینج ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کو نئی جنریشن کے جو بچے آئے ہیں، آپ اسے سمجھائیں اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کو اسے سمجھائیں، اسے سکھائیں، تب جا کر کے آپ کے لیے جب یہ احسان ثواب کریں گے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے قبرستان میں جا کر کے جب یہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، سورہ ملک کی تلاوت کریں گے، قرآن کی آیات کو پڑھیں گے، تب جا کر کے صحیح ثواب آپ کی روح کو ملے گی، اور آپ کی جو گناہ جو اس دنیا میں کیے رہیں گے وہ مٹ جائے گا، اور آپ جو ہے آخرت میں سکون سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی کثیر مثالیں ہیں، آپ کو اگر دیں گے، لیکن چھوٹی سی مثال لے کر کے ہم صرف اس کی روشنی دکھانا چاہتے تھے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اس میں کتنے دور ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو عظیم چیز ہے، قرآن مجید اور اہل بیت کی محبت۔ جس کے اندر موجود ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی بات پر وہ قائم رہے، ہٹے نہیں، کسی دوسرے مذہب میں نہیں گئے، بلکہ اسی بات میں رہے، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تتنزل علیہم الملائکہ۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے پاس میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تین بھائی تھے، مسلمان بھائی، ایک جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی جو ہے تعداد بڑی کم تھی، عیسائیوں کا یہ دور چل رہا تھا، ان سے لڑائی ہوئی، مسلمانوں کی جیت ہو گئی، لیکن یہ تینوں بھائی قید ہو گئے تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا، وہ ہرقل نام کا بادشاہ تھا، جسے ہرکولس بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، لیکن ہرقل بادشاہ نے اسے قید کیا۔ یہ تینوں نوجوان تھے، بغیر شادی شدہ تھے، یہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچے ہوئے تھے۔ میں آپ اس واقعے کو غور سے سنیے، ایک سچا مسلمان کو کیسا جینا چاہیے، ایک پکے ایمان والے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ آپ اس واقعہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس تینوں بھائیوں کو جب قید کر لیا گیا تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ اپنا تم مذہب تبدیل کر لو، اپنے دین کو تم بدل لو اور تم مسیحیت میں داخل ہو جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ۔ لیکن تینوں نوجوان نے کہا کہ ہماری آخری سانس کیوں نہ چلے، لیکن ہم کبھی اپنے دین کو نہیں بدلیں گے، کبھی ہم اپنے دین کو نہیں بدلیں گے۔ آج کے حالات کا ملاحظہ لیں گے، آپ کو پتا چلے گا لوگ نہ جانے اپنی جو ہے پوسٹ کو بڑھانے کے لیے، نہ جانے کس کے ساتھ وہ جو ہے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہ جانے اپنی کمپنی میں جاب لینے کے لیے، نہ جانے وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، کہتے یہ دنیا کا رواج ہے، یہ ایسے کرنے کا رواج ہے، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان کے جو ہے جتنے بھی رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں مسلمان بھائی سب شامل ہو جا گئے ہیں۔ ایسا ایمان کی کیفیت ہو چکی ہے۔ آپ اس واقعے کو ملاحظہ فرمائے، تینوں نوجوان نے کہا کہ ہم کبھی اس میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی مسیحیت کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم مسلمان ہیں اور آخری سانس تک مسلمان رہیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہرقل بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں جو ہے سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد کہا کہ ہمیں آخری دم تک یہی ہم کلمات دہراتے رہیں گے، ہم کبھی دین اسلام سے نہیں انحراف کریں گے۔ اس کے بعد ہرقل بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جو ہے ایک بڑا سا گڑھا کھودا جائے اور پھر اس میں جو ہے ایک چولہا بنایا جائے اور ایک کڑاہا جو
ہوتی ہے، ایک جو توا جو ہوتی ہے، لوگ اس میں تیل وغیرہ گرم کرتے ہیں، ایک بڑے کڑھا میں جو ہے ایک تیل گرم کیا جائے اور باری باری ان تینوں نوجوان کو اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے، تاکہ ایک ایک کر کے جب دیکھیں گے اس سے جو ہے عبرت حاصل کر کے ہو سکتا ہے دوسرا اپنا دین کو جو ہے چھوڑ دے گا، تیسرا اپنا دین کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اسی طرح میرے دوستوں جو بڑا بھائی تھا اس کو کاڑھے میں ڈال دیا گیا، وہ جو ہے اس تیل میں کھولتا ہو وہیں پہ اپنا دم دے دیا۔ دوسرے بھائی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ اگر تم اپنے دین کو نہیں بدلو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بھی جلدی کرو، مجھے بھی جو ہے گاڑے میں داخل ہونا ہے، مجھے بھی گرم کھولتے ہوئے تیل میں جانا ہے، مجھے بھی اپنے بڑے بھائی کے پاس جانا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جو ہے ایمان کی کیفیت کا یہ حصہ ہے میرے دوستوں، کہ جو ہے ایمان کسی بھی حالت میں چاہے دنیا کی کتنی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے، لیکن یہ بھائی جو ہے اپنے دین کو نہیں بدلے۔ اس کے بعد پھر دوسرے بھائی کو بھی جو ہے اسے کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تیسرے بھائی جو چھوٹے والے سب سے بھائی تھے، اس کی عمر جو تھی وہ تقریباً 18 سال کی عمر تھی، ان کی ابھی نوجوانی چڑھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ ہمیں تھوڑی دن کے لیے مہلت دے دیجئے، ہم اسے جو ہے اس کے دین کو بدل کر کے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ اس کے بعد میرے دوستوں بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو یہ لوگ جس کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے محبت اس کے اندر ایسا بسا ہوا ہے کہ تم اسے کبھی بدل نہیں سکتے ہو۔ اس وزیر نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں، عرب کے باشندے ہوتے ہیں، وہ عورتوں کو دیکھ کر کے اپنے ہوش کو کھو دیتے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے آپ اسے چھوڑ دیں، ہم اس کو دین تبدیل کر کے آپ کے پاس واپس لے آئیں گے۔ اس کے بعد وزیر کے حکم پر بادشاہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اسی تم لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اسے تم جو ہے دین بدل کر کے میرے پاس واپس لے جانا، اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں بڑی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ وزیر نے اسے لیا، اپنے گھر جب پہنچا تو اس کے بعد اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، جسے آج تک عیسائی نے کبھی اسے دیکھا تک نہیں تھا، جس کی شہرت کہ اس کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، لوگ دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے تھے۔ اس کی بیٹی سے وہ جا کر کے وہ کہتے ہیں کہ سنو، ایک عرب کا نوجوان آیا ہے، ایک مسلمان ہے جو اپنے دین سے کبھی بھٹکنا نہیں چاہتا ہے، تم کوئی ایسا کام کرو جس سے وہ اپنے دین کو چھوڑ دے، تم اپنے محبت میں اسے گرفتار کر لو، تم اپنے عشق میں اسے گرفتار کر لو اور پھر اس کے دین سے اسے بھٹکا دو۔ اس کی بیٹی نے کہا یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ایسا ہی ہوا، اس نوجوان نے، اس وزیر نے اس نوجوان کو، مسلمان نوجوان کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اس کے پاس جا کر کے تم اسے ورگلاؤ، تم اسے بتاؤ، اسے بھٹکاؤ۔ جب اس کی بیٹی اندر پہنچی، پہنچنے کے بعد اس نے کیا دیکھا؟ دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان قرآن مجید کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، وہ نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت کرتے کرتے یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی، اس نوجوان نے اس لڑکی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھایا۔ بھلا کیسے اٹھا سکتا ہے جس نظر میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جائے، اس نور کو، اس آنکھ کو بھلا وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد میرے عزیزو اسی طرح پہلی رات گزر گئی۔ جب دوسری رات کی باری آئی، جب پہلی رات کے بعد جیسے ہی لڑکی باہر نکلی، اس کے والد نے پوچھا بتاؤ اس کی کچھ خوشخبری سناؤ، کچھ باتیں بتاؤ، کیا ہوئی اندر؟ اس کے بعد اس نوجوان، اس لڑکی نے یہ جواب دیا کہ آج ہو سکتا ہے اس کی عبادت کا دن تھا، اسی لیے اس نے میری طرف نظر نہیں اٹھائی، اب جو ہے ہم دوسرے دن پھر کوشش کریں گے۔ جب دوسرے دن آئی، پھر رات ہوئی، جیسے ہی وہ لڑکی داخل ہوئی، پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان نوافل میں جو ہے مشغول ہے، نوافل میں مصروف ہے، وہ عبادت کرنے میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ لڑکی بیٹھی رہی یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ وہ نوجوان نماز پڑھتا رہا، وہ نوجوان عبادت کرتا رہا، اس کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ میرے عزیزوں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے عیسائی قوم کے لوگ جو ہے پریشان اور بیتاب تھی،
وہ جو ہے ایک نوجوان کے سامنے جا کر کے بیٹھی ہے، لیکن وہ نوجوان اس کی طرف نظر اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ جمال مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ جو ہے نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی چیزیں جو ہے انسانوں کو پسند نہیں آتی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح مسلسل 40 دن تک گزر ہو چکی ہے، 40 راتیں وہ عورت آتی، وہ لڑکی آتی بیٹھتی، لیکن کبھی اس کے طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ آخر میں وہ مجبور ہو کر کے جیسے ہی اس کی عبادتوں کو جب دیکھتی رہی تو کہتی ہے، اس سے جا کر کے پوچھتی، اے نوجوان، آخر ایسی کیا چیز ہے، ایسی کون سی حسین چہرہ ہے، ایسی کون سی حسین چیز ہے جو میں نے 40 رات تمہارے پاس آ کر کے ایک مرتبہ بھی نہیں تم نے دیکھا، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا، تمہیں وجہ سننا ہے؟ ہم اس آقا سے محبت کرتے ہیں جو غریبوں کی مدد فرماتے ہیں، ہم اس آقا سے محبت کرتے ہیں، ارے دنیا والے اس دنیا میں ہی چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن آقا کریم ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہم قبرستان میں جائیں گے، جیسے ہی فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس دنیا میں اس انسان کے بارے میں کیا جواب دیتا تھا، اس وقت ہمارے آقا وہاں موجود ہوں گے۔ یہاں تک ہی نہیں، جب ہم سرزمینیں جو ہو برزخ میں ہوں گے، جب وہاں آخرت کے زمین پر ہوں گے، جب تپتی ہوئی آگ میں ہوں گے، اس وقت بھی جن کے سجدے سے پورے انبیاء کرام جو ہے ہمیں چھوڑ دیں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کے ذریعے سے رب تعالیٰ سے یہ منوائیں گے کہ جو ہے میزان قائم کیا جائے۔ ہم اس آقا سے محبت کرتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس حیدرآباد کی سرزمین پر رہ کر کے، اگر رو کر کے، گڑگڑا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اگر درود شریف پڑھیں گے، ادھر آنکھ لگے گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئیں گے۔ ہم اس آقا سے محبت کرتے ہیں جو کبھی بچے کو روتے ہوئے پسند نہیں فرمائے، ہم اس آقا سے محبت کرتے ہیں جب تک ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے کبھی ہم کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہم کیسے دنیا سے والوں سے محبت کر سکتے ہیں؟ نہ اسے جو ہے مٹی دینے کا طریقہ معلوم ہے، نہ اسے مٹی دینے کی دعا معلوم ہوتا ہے، نہ اسے قرآن پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، کیسے ہم دنیا والوں سے محبت کریں؟ اس نوجوان نے کہا۔ اتنا سننے کے بعد وہ عورت جو ہے، وہ لڑکی جو ہے اور بھی بےتاب ہو جاتی ہے، اور وہ لڑکی چیخ کر کے کہتی ہے، اے نوجوان ہمیں بھی اس دین میں داخل کر لو، ہمیں بھی اسلام میں داخل کر لو۔ اس نوجوان نے کہا کہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایسا ماحول ہوتا تھا مسلمانوں کا میرے دوستوں کہ جسے دیکھ کر کے دوسرے لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج جو ہے مسلمان بھائی پریشان حال ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ حکومتیں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی طاقتیں ہیں، ہمیں جو ہے دوسروں کے ساتھ جھکنا پڑتا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، ہم کیوں کھوئے ہوئے ہیں؟ اب جائیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ آج اگر دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار سے اگر جی رہا ہے، لوگ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسے مارا جا رہا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے ہم سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اپنے پورے گھر بار کو قربان کر دیے تھے کسی اور وجہ سے نہیں، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے وہ طریقہ ہم چھوڑ دیے ہیں، اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار کے ساتھ جی رہے ہیں، لوگ ہمیں ٹارگٹ میں لے رہے ہیں، مسلمانوں کو جہاں دیکھا جا رہا ہے، جہاں داڑھی ٹوپی دیکھی جا رہی ہے، اسے ستایا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا، اس کی وجہ دنیا کی کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے اندر جھانکیں گے، ہمیں نہ کھانے کا طریقہ معلوم ہے، نہ ہمیں پینے نہ سنتوں کا طریقہ معلوم ہے، سنت کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں جنگ احد کا یہ واقعہ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں جو بات ہمارے آقا ارشاد فرما دیے اس پہ عمل
ضروری ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جنگ احد کا یہ واقعہ ہے، کچھ صحابہ کرام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیر انداز کے تھے، جو تیر چلانے میں ماہر تھے، ان کو جو ہے ٹیلے پر قائم کر دیتے ہیں تاکہ جب کفار و مشرکین جب سامنے سے حملہ کرنے کے لیے جب آئے گا تو اسے جو ہے تیر چلا کر کے آپ اسے دور کر دینا۔ یہ حکم جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے آنے کے لیے تب تک مت آنا۔ یہ ورڈ کو آپ یاد رکھیں، یہ جملے کو یاد رکھیں کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے آنا تب تک نیچے مت آنا۔ یہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام جو تیر میں ماہر تھے سب اوپر چلے گئے، جیسے ہی کفار و مشرکین، جیسے عرب کے کفار، جیسے ہی اس کے طرف سے جو سپاہ سالار، جو سب سے مین اور کمانڈر جو تھا وہ حضرت خالد بن ولید، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جانتے ان کے بارے میں احادیث پاک میں آتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بھی جنگ میں شامل ہوئے ہیں کبھی وہ ہارے نہیں بلکہ تمام جنگ میں جیت گئے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ جنگ میں فتح حاصل کر لیے ہیں۔ جانتے میرے عزیزوں، جب کفار و مشرکین جب سامنے سے جیسے آنے کی کوشش کرتا، یہ جو تیر انداز تھے تیر چلا کر کے اسے دور کر دیتے، یہاں تک کہ وہ لوگ ہار گئے، چلے گئے واپس اپنے مال کو چھوڑ کر کے، اپنے سامان کو چھوڑ کر کے۔ جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیچے موجود تھے وہ تمام مال کو جمع کرنے لگتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، اور جو مال جو کفار مشرکین چھوڑ کر کے جو مال غنیمت ہوا کرتا تھا اسے جمع کرنے لگتے ہیں۔ ادھر جو اوپر صحابہ کرام تھے وہ جب نیچے کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں جب تو اب ختم ہو چکی ہے، کفار و مشرکین تو چلا گیا ہے، کوئی بھی سامنے موجود نہیں ہے، چلو ہمیں بھی نیچے جانا چاہیے اور مال غنیمت صحابہ کرام کے ساتھ جمع کرنے میں ہمیں بھی مدد کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر کے کچھ صحابہ کرام کہنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے، لیکن جو وہاں کا جو لیڈر جسے بنایا تھا وہ کہتے کہ نہیں نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ جب تک میں نہ کہوں گا تب تک نیچے مت آنا، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو چکی ہے تو ہمیں نیچے جانا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، اب کون سی جنگ ہونے والی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ مثال کے طور پر باہر گئے، چھتری ساتھ میں لیے ہوئے ہیں، بارش ہوئی رک گئی، چھتری بند کر دیے، اب آپ کو اس لیے بند کرتے ہیں کیونکہ اب جو ہے بارش نہیں ہوگی، آپ کے اندر یہ گمان پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی یہی گمان پیدا ہوا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، نہیں ہوگی جنگ، لیکن ادھر سے کفار و مشرکین کے طرف سے حضرت خالد بن ولید دور سے تاک رہے تھے کہ یہ لوگ ٹیلے سے کب نیچے آئیں گے کہ ہم لوگ اس پر حملہ کریں گے۔ سب چلے گئے، کچھ جو ہے ان کے لشکر موجود تھے، جیسے ہی دیکھا صحابہ کرام 40 یا 50 کی تعداد بتائی جاتی ہے، جب تقریباً 10 باقی رہے وہاں تو خالد بن ولید نے اپنے ایک میسج بھیجنے والے سے کہا کہ جا کر کے ان تمام لوگوں سے کہو کہ ہم لوگ حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام مال جمع کرنے کے لیے نیچے آ گئے۔ ہمیں سنت کی اہمیت آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ مال جمع کرنے کے لیے جیسے آئے، پیچھے سے خالد بن ولید اور ان کے لشکر جو موجود تھے تمام لوگ اس طرح سے حملہ کیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی ہم لوگوں کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن ایسی اچانک جنگ چھڑ گئی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور ایسی کیفیت ہو گئی تھی میرے دوستوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا اسے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، یعنی ایسی ہنگامہ مچ چکا تھا۔ اور اسی جنگ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اسی جنگ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر، گال مبارک پر ایک ظالم نے اپنی ٹوپی اتار کر کے ادھر سے اتنا زور سے مارا کہ اس کی نوکیل جو ہے رخسار کے اندر چلی گئی تھی۔ اتنا بڑا نقصان کس وجہ سے ہوا میرے دوستوں؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں گا نیچے مت آنا، لیکن وہاں پہ معاملہ کچھ الگ تھا، وہاں پہ میٹر کچھ الگ تھا، جنگ ختم ہو چکی تھی، اسی وجہ سے صحابہ کرام آئے۔ لیکن ہمیں افسوس کی بات ہے جب آقا کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کو اس طرح بیٹھنا چاہیے، آقا کریم نے حکم دیا ہے آپ کو اس طرح نماز پڑھنا چاہیے، لوگوں سے اسے ملاقات کرنی چاہیے، اس طرح کی یہ سنت ہے، آپ بات کریں گے اس کا یہ سنت ہے، اتنی ساری احکامات موجود ہیں، آپ اسے چھوڑ رہے ہیں، نہ ہمیں چپل پہننے کا طریقہ معلوم ہے، نہ سنتوں پہ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، تو بتائیے وہ ذات جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کے بارے میں۔ جب ان ذات کے اوپر اتنی بڑی نقصانات ہو سکتے ہیں، پھر آپ اس دنیا میں رہ کر کے 1400 سال کے بعد اگر آپ جان بوجھ کر کے اگر اپنے آقا کی سنت کو چھوڑیں گے، جان بوجھ کر کے اگر اپنے آقا کی سنتوں کو ترک کر دیں گے، پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیا والے ٹارگٹ میں نہ دیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں سکون کی زندگی حاصل کر سکیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں سکون کی زندگی آپ حاصل کر لیں گے۔ جو صحابہ کرام کے ساتھ صرف اس وجہ سے اتنی بڑی نقصانات ہوئی تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ علامہ اقبال صاحب ارشاد فرماتے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے میرے عزیزوں پتہ نہیں اس کے بعد ہم آپ سے ملے یا نہ ملے، کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم آپ سے تقریباً اس سے پہلے 2 مرتبہ بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں، 2 مرتبہ ابھی آ چکے ہیں، لیکن ہم یہی آپ کو دیں گے کہ اپنے بچوں کو علم میں آگے کیجیے، کیونکہ آپ علم سکھائیں گے تب آپ کے اندر نبی کی سنت زندہ رہے گی۔ آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، کیا فضیلتیں اس کے بارے میں آئی ہے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے سارے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کا نامہ اعمال کام کرنے کا، یعنی جو بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جتنے ساری عبادتیں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد تمام چیزیں بند ہو جاتی ہیں، تمام چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، مرنے کے بعد کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو قیامت کے دن دوبارہ چانس ملے گا، اسے دوبارہ موقع ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا اللہ رب العزت بروز قیامت اسے بلا کر کے ارشاد فرمائے گا اے بندے جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا آج بھی تو قرآن پڑھ، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر چلا جا، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر چلا جا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن جو ہوں گے ان کا درجہ انبیاء کرام کے برابر ہو جائے گا۔ اتنی بڑی عظمت یہ تو حافظ قرآن کے بارے میں ہے، ان کی ماں اور باپ کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت 2 نوجوان 2 انسان، ایک عورت اور ایک میاں اور بیوی، دونوں جو ہے ان کے سروں کے اوپر ایک ایسے تاج پہنائے جائیں گے، ان کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی جیسے آج یہ بدرمی کی چاند نظر آتی ہے، جس روشنی کی بنا پر پوری دنیا میں چمک نازل ہو جاتی ہے، اسی طرح بروز قیامت جو ہے پوری چمک نازل ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے یہ کوئی انبیاء ہے کیا، یہ کوئی فرشتہ ہے کیا، یہ کوئی نبی ہے کیا، یہ کوئی بڑی چیز ہے کیا؟ لیکن لوگ کہنے والے کہیں گے نہیں نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہ ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے ہیں، یہ وہ ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو عالم دین بنائے ہیں، یہ وہ ماں باپ ہے جو اپنے نبی کے علم سکھانے کے لیے اپنی محبت کو قربان کر کے مدرسے میں داخل کر دیتے تھے۔ اسی لیے میرے دوستوں آپ تو اپنی زندگی میں کر نہیں سکے، لیکن آپ کو جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اور آپ آخرت میں جائیں تو یہ فخر سے جائیں کہ ہمارا بچہ
کے لیے ہم پوری دنیا میں محنت کیے ہیں وہ آج ہمیں بخشش کروانے والا ہے، آج میری شفاعت کروانے والا ہے۔ بس میں اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی آواز کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں کے مسلمانوں کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت سچی الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی نچھاور اور اپنے مال اور جس طرح ہو سکے غریبوں کی جو ہے اپنے آقا کے نام پر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔